حکومت نے بھی درمیان میں آگے ایک دفعہ بڑا کلیئر کٹ کہہ دیا تھا، خاص طور پہ جب انہوں نے کال دی تھی کہ کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے۔ اس سے پہلے بھی یہ کہتے تھے کہ ہمارے مذاکرات ہو رہے ہیں، اور اس دوران بھی کہتے تھے جب انہوں نے فائنل کال دی تھی، اور اب یہ پھر کہہ رہے ہیں کہ ہمارے مذاکرات ہو رہے ہیں، تو کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے سو فار۔ اب تمام آپشنز ان کے نزدیک، پی ٹی آئی کے نزدیک ایگزاسٹ ہو چکے ہیں۔ تو جب تمام آپشن ایگزاسٹ ہو چکے ہیں تو اب وہ چاہتے ہیں کہ مذاکرات شروع ہوں، مذاکرات چلیں، اور اس کا کوئی نتیجہ نکل آئے گا۔ مذاکرات شروع ہو جائیں گے شاید کچھ دنوں میں۔ تو جب مذاکرات شروع ہوں گے تو کیا ہوگا، یہ خبر ہے اصل میں۔ تو ہوگا یہ کہ ڈو مور کا مطالبہ کیا جائے گا۔ جس طرح پاکستان اور امریکہ کے درمیان مذاکرات ہوتے ہیں نا، پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان مذاکرات ہوتے ہیں، تو ڈو مور آ رہا ہوتا ہے، کچھ اور کریں، مزید کریں، اور کر کے دکھائیں، یہ بھی کر کے دکھائیں، یہ بھی کریں، پھر ہم بات کریں گے۔ تو یہ ایسا ہی ہوگا کہ یہ بھی کریں، یہ بھی کریں، یہ مانیں، اسے ڈس اون کریں، اس سے ہٹ جائیں، اس سے پیچھے ہٹیں، پبلکلی ہٹیں، اور الٹیمیٹلی کیا ہوگا کہ الٹیمیٹلی یہ کہ یہ سارے چھوٹے چھوٹے ڈس اون کرا کے ایوری تھنگ کر کے اینڈ پہ یہ ہوگا کہ پبلکلی معافی مانگیں۔ 9 مئی پہ پبلکلی الزامات واپس لیں فائنل کال والے، اور اس پہ بھی معافی مانگیں، پھر ہم آئے بیٹھتے ہیں۔ ناظرین، میں آج آپ کو بتا رہا ہوں کہ مذاکرات جو ہیں وہ حکومت اور پی ٹی آئی کے ہو بھی رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں، اور یہ جو مذاکرات ہیں یہ مذاق رات والے مذاکرات ہیں یا سیریس مذاکرات ہیں اگر ہو رہے ہیں، اور اگر نہیں ہو رہے تو کیوں نہیں ہو رہے، اور کیا ہوگا مستقبل میں مذاکرات کا۔ تو دوسرا کہ فیض حمید کیس میں مزید لوگ جو ہیں وہ اس دائرے میں آ رہے ہیں، اور وہ بھی ساری پوچھ گچھ میں اور اس مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں۔ اب ان کی جو باقاعدہ گرفتاری ہے وہ بھی شاید جلدی ہو جائے، اور انہیں بھی اس سارے پروسیس سے گزرنا پڑے۔ تو میں اب پہلے شروع کرتے ہیں مذاکرات سے۔ دیکھیں، میں بہت پہلے سے کہتا آ رہا ہوں، اور حکومت نے بھی درمیان میں آگے ایک دفعہ بڑا کلیئر کٹ کہہ دیا تھا، خاص طور پہ جب انہوں نے کال دی تھی کہ کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے۔ اس سے پہلے بھی یہ کہتے تھے کہ ہمارے مذاکرات ہو رہے ہیں، اور اس دوران بھی کہتے تھے جب انہوں نے فائنل کال دی تھی، اور اب یہ پھر کہہ رہے ہیں کہ ہمارے مذاکرات ہو رہے ہیں، تو کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے سو فار، کوئی مذاکرات نہیں ہے۔ اچھا، اب ہے کیا ہے؟ یہ پہلے بھی میں نے بتایا تھا کہ اسپیکر کے ساتھ یہ رابطے میں ہیں، اسپیکر سے یہ ملتے ہیں، ان سے یہ بات چیت کرتے ہیں۔ پہلے جب اسپیکر سے انہوں نے فائنل کال سے پہلے جب انہوں نے اسپیکر سے ملنا شروع کیا تھا، تو اس وقت یہ بات ہوئی تھی کہ 4 چیزوں پہ بات ہو سکتی ہے۔ اسپیکر نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ ان چیزوں پہ بات ہو سکتی ہے، اگر آپ کرنا چاہیں تو، وہ میں نے بتائی بھی تھی۔ لیکن خیر پھر فائنل کال آ گئی، تو فائنل کال میں تو پھر بہت کچھ آ گیا، مطلب یہ کہ ہم نے جانے جانا، وہ ایک ضد تھی۔ اب وہ ضد تو پوری نہیں ہوئی۔ اب کیا ہوا ہے کہ اب تمام آپشنز ان کے نزدیک، پی ٹی آئی کے نزدیک ایگزاسٹ ہو چکے ہیں۔ تو جب تمام آپشن ایگزاسٹ ہو چکے ہیں تو اب وہ چاہتے ہیں کہ مذاکرات شروع ہوں، مذاکرات چلیں، اور اس کا کوئی نتیجہ نکل آئے گا۔ اچھا، یہ بات تو ٹھیک ہے، اگر دیکھا جائے کہ مذاکرات چلنا شروع ہو جائیں تو کوئی نہ کوئی نتیجہ نکلتا ہے، وہ دیر بعد سے ہی، لیکن آتا ضرور ہے۔ اچھا، اب یہ ہوا ہے کہ یہ جس طرح یہ ابھی کل کی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کل ایک خبر ایک بڑے ٹی وی چینل نے بھی چلا دی کہ جی وہ اسپیکر ایاز صادق کے پاس پی ٹی آئی والے گئے، تو اس وقت وزیر اعظم بھی وہاں موجود تھے، اور پھر ان کا آمنا سامنا ہوا اور ان کا مصافحہ بھی ہوا۔ اچھا، اس سے لوگ کیا نتیجہ نکالتے ہیں، یا میرے جیسے جو تھوڑا تجزیہ کرنا چاہتے ہیں کہ اچھا یہ تو پھر کوئی انسیڈنس تو نہیں ہے، اس کا مطلب کوئی وہ پہلے سے موجود ہوں گے اور جان بوجھ کے وہ ٹھہر گئے۔ سیدھی سی بات ہے، پروٹوکول لگا ہوتا ہے، پتہ ہوتا ہے کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے، اور وہ شاید ان کو ملنا چاہتے تھے، یہی چیم گوئیاں ہوئیں۔ لیکن ایسا کچھ ہوا ہی نہیں، یہ خبر غلط تھی۔ خبر یہ تھی کہ وزیر اعظم کہیں اور تھے، اسی ایریا میں وزیر اعظم اور کہیں اور تھے، اور یہ کہیں اور تھے۔ ان کا آمنا سامنا ہوا ہی نہیں ہے، کوئی رابطہ ہوا ہی نہیں ہے، کوئی مصافحہ نہیں ہوا، کوئی آمنا سامنا نہیں ہوا۔ تو یہ اب افسوس ہے کہ وہ خبر واپس بھی نہیں لی گئی۔ تو آج یہ کلیئر بھی ہو گیا، اور اسپیکر نے یہ کلیئر کیا ہے۔ اچھا، اب کل اسد قیصر وہاں گئے ہیں اور 1.5 گھنٹہ اسپیکر کے پاس بیٹھے رہے، اور انہوں نے یہی بات کی کہ دیکھیں آپ مذاکرات کی بات ہماری چلائیں،
آج انہوں نے ابھی کمیٹی بھی کا اعلان بھی کر دیا ہے، اور میری جو خبر ہے اس کی تصدیق آج عمر ایوب نے بھی کی ہے کہ ہمارے کوئی مذاکرات شروع نہیں ہوئے، کمیٹی کا اعلان انہوں نے کر دیا۔ اچھا، اب ہوا یہ ہے کہ اسپیکر کے پاس جب یہ مسلسل آ رہے تھے ابھی بھی فائنل کے کال کے بعد بھی، تو پھر اسپیکر نے رابطہ کیا حکومت کے ساتھ، وزیر اعظم کے ساتھ، کیبنٹ کے ساتھ، کہ دیکھیں کچھ کریں بھائی، یہ تو مجھے بار بار آگے کہتے ہیں، تو یہ تو آپ نے پھر مجھے بتانا ہے کہ مذاکرات کرنے کے نہیں کرنے کیا ہوگا۔ تو پھر انہوں نے آگے بات کی طاقتور حلقوں سے۔ آگے والوں نے کیا کہا ہے؟ انہوں نے کہا ہے کہ دیکھیں کوئی مذاکرات نہیں ہے، ہم اس میں بالکل نہیں ہیں، آپ لوگ اگر یہ بڑا ہے مسئلہ تو کریں۔ اچھا، اب یہ تو ہو گئی بات، یہ تو ہوگی جو میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ اب اس کے اندر کی بات کیا ہے وہ بھی بتاتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ اب انہوں نے اناؤنس کر دیا کمیٹی، ادھر سے بھی ایک کمیٹی اناؤنس ہو جائے گی، مذاکرات شروع ہو جائیں گے شاید کچھ دنوں میں۔ تو جب مذاکرات شروع ہوں گے تو کیا ہوگا، یہ خبر ہے اصل میں۔ تو ہوگا یہ کہ ڈو مور کا مطالبہ کیا جائے گا، جس طرح پاکستان اور امریکہ کے درمیان مذاکرات ہوتے ہیں نا، پاکستان اور IMF کے درمیان مذاکرات ہوتے ہیں، تو ڈو مور آ رہا ہوتا ہے، کچھ اور کریں، مزید کریں، اور کر کے دکھائیں، یہ بھی کر کے دکھائیں، یہ بھی کریں، پھر ہم بات کریں گے۔ تو یہ ایسا ہی ہوگا کہ یہ بھی کریں، یہ بھی کریں، یہ مانیں، اسے ڈس اون کریں، اس سے ہٹ جائیں، اس سے پیچھے ہٹیں، پبلکلی ہٹیں، اور الٹیمیٹلی کیا ہوگا کہ الٹیمیٹلی یہ کہ یہ سارے چھوٹے چھوٹے ڈس اون کرا کے ایوری تھنگ کر کے اینڈ پہ یہ ہوگا کہ پبلکلی معافی مانگیں 9 مئی پہ، پبلکلی الزامات واپس لیں فائنل کال والے، اور اس پہ بھی معافی مانگیں، پھر ہم آئے بیٹھتے ہیں، پھر طاقتور حلقوں کا کوئی بندہ یا ان کا کوئی نمائندہ یا کوئی سیریس بات جو ہے وہ شروع ہوگی، پھر شروع ہوگی۔ اس وقت تک یہ سب کچھ چلے گا۔ میں آپ کو ایڈوانس خبر دے رہا ہوں کہ یہ مذاکرات صرف اور صرف انہیں، اب میں یہ لفظ بول رہا ہوں، یہ مطلب یہاں فٹ ہی یہ آتا ہے، میں تو اس چیز کا قائل نہیں ہوں کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ یہ ہو، لیکن وہ پولیٹیکلی بیہیو کرے تو بھی انہیں گھٹنوں پہ لایا جائے گا، اور پھر جا کے مذاکرات جو ہے اصل میں شروع ہوں گے، اور اس کا کیا نتیجہ نکلے گا، اس میں کیا دیا جائے گا اور کیا ان سے بعد میں لیا جائے گا، یہ تو وقت بتائے گا۔ لیکن یہ ہے کہ اب تک مذاکرات کوئی نہیں ہے، اور جو مذاکرات ہوں گے اس کا میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ اس میں فیصل واڈا بھی ہو سکتے ہیں، اس میں وزیر داخلہ بھی ہو سکتے ہیں کمیٹی میں، اس میں رانا ثناءاللہ بھی ہو سکتے ہیں، اور اسپیکر تو ہیں ہی ہیں۔ تو یہ میں کمیٹی کے جو ممکنہ نام ہے وہ بھی آپ کو بتا دیے ہیں۔ کوئی ایک آدھ بندہ نکلے گا یا آئے گا یا جائے گا، ادھر سے کمیٹی کے نام اناؤنس ہو گئے۔ تو یہ ہے اب تک کی صورتحال، اب تک کی اپڈیٹ مذاکرات پہ۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ فیض حمید کے کیس میں دیکھیں، میں جو بات کر رہا تھا آج اسٹیبلشمنٹ کے قریبی جو بہت قریب ہیں، میں تو نہیں ہوں خیر، ان حلقوں نے میری اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ فیض حمید کا معاملہ، اس کی سزا فائنل ہے۔ لیکن ہوا کیا ہے، 2 حصوں میں، اس کل کی پریس ریلیز بھی آپ نے دیکھی، جو چارج شیٹ ہوئے ہیں وہ بیسیکلی فائنل ہے۔ چارج شیٹ میں نے اسی طرح کہا نا، کہا جاتا ہے پہنچ گئے اور وہ وزیر اعظم پہنچ گئے اور وہ روانہ ہو گئے اور وہ پہنچ چکے ہوتے ہیں، تو یہ ہوتا ہے، اتنا فرق ہوتا ہے بتانے میں اور ہونے میں۔ لیکن ایک حصہ جس میں کہا گیا کہ زیر تفتیش ہیں، ان پہ تفتیش ہو رہی ہے، وہ ہے ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد والا معاملہ۔ جو فوجی افسر انہوں نے جو کچھ کیا وہ فائنل ہو گیا ہے، وہ فائل چلی گئی ہے۔ جو درمیان والا حصہ ہے، پچھلا جو آخری حصہ ہے، جو آفٹر ریٹائرمنٹ، اس پہ اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی خبر دے جاتا ہوں۔ ممکنہ طور پہ وہ اس حصے میں وہ سلطانی گواہ بنیں گے، اور ان کی کوئی سٹیٹمنٹ بھی شاید ریکارڈ ہو چکی ہے یا ہونے والی ہے۔ کس کے خلاف؟ ظاہر ہے عمران خان کے خلاف، ظاہر ہے PTI کے لوگوں کے خلاف۔ اور یہ جو
اسٹیٹمنٹ ہوگی یہ بڑی پکی اسٹیٹمنٹ ہوگی. پہلے حصے کو وہ ان فوجی افسر کے طور پہ اس کو ٹریٹ کریں گے, اس پہ پھر سزا دیں, کم دیں, زیادہ دیں, کیا ہو یہ ان کا اپنا ایک پروریکٹیو ہے. کوئی عدالت بھی اس میں شاید نہ آئے بھی تو وہ کہیں کہ ٹھیک ہے جی یہ تو ان کا, یہ تو ساری چیزیں سامنے. آخری حصہ جو ہے ریٹائرمنٹ کے بعد والا جو ہے اس میں کوئی مطلب اس کو اس طریقے سے بنایا جا رہا ہے, دیکھا جا رہا ہے. اور اب یہ ہے کہ کچھ لوگ اور بھی, جس میں کچھ ریٹائرڈ ججز ہیں, کوئی ایک چیف جسٹس ہیں, اور کچھ ریٹائرڈ سپریم کورٹ کے ججز ہیں, اور کچھ ہائی کورٹ کے ججز حاضر سروس, ان سے بھی تفتیش جو ہے وہ اب شروع ہو جائے گی. شاید کسی کی گرفتاری ہو یا نہ ہو, یا کسی کو کچھ دیر کے لیے بلا کے ان سے تفتیش کر کے, ان سے چیزیں لے کے, ان سے لکھوا کے تو پھر ان کو چھوڑا جائے یا کچھ کیا جائے. یہ کام شروع ہو چکا ہے. بریگیڈیئر غفار گرفتار ہیں ان کے ساتھ ہی جو ان کے ساتھ ہوا کرتے تھے, اور بریگیڈیئر نعیم بھی گرفتار ہیں ان کے ساتھ جو ان کے ساتھ ہوا کرتے تھے. یہ بریگیڈیئر نعیم جو ہیں یہ کشمیر ڈیسک کے انچارج تھے, جنہوں نے جو وہ بندہ ایک بنایا تھا انہوں نے, کیا وہ الیاس کچھ سردار, جو وزیر اعظم بنایا تھا, اس کی حکومت کو الٹا تھا, تو وہ پیسے جس سے لیے تھے وہ انہی کے ذریعے ہوا تھا سارا سودا, بریگیڈیئر نعیم کے ذریعے. اور بریگیڈیئر غفار تو بہت سے پیسے اکٹھے کرنے والوں میں سے اور ایک کرنل عاصم ہیں, اور یہ ججز ہیں, یہ اس دائرے میں آ رہے ہیں. اور ان سے اب سب کچھ جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ ان پہ تو ملبہ پڑے ہی پڑے, اور ججز پہ بھی ہوگا, اور باقی فیض حمید کے ساتھ 2 حصوں میں سلوک ہوگا, وہ میں نے بتا دیا آپ کو. باقی اپڈیٹ انشاءاللہ کل.